میں گناہ محمد کما بیگم نصیرہ مرید احمد کے نام کی مسجد ہے جو کہ میری ساس ہے. کی شان ہے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران بہاولپور سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایان سٹوری لینڈ. آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے ہیں جہاں پر قدم رکھتے ہی روح کو سکون ملتی ہے اور خوبصورتی اور فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے. آئیے ہمارے ساتھ آپ کو ہم دکھاتے ہیں. یہ مسجد بہت ہی پیاری مسجد ہے جو درمیانہ حصہ بالکل ہی خانہ کعبہ کی طرح چکور ہے اور بلیک کلر کے سنگے مرمر کی ڈیزائن جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی یاد دلاتی ہے. ہم آپ کو یہ خانہ کعبہ کے بالکل ڈیزائن والی مسجد ہے، اس کا آج وزٹ کرائیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ مسجد کا نام کیا ہے وہ بھی بتا دیں اور لوکیشن بھی بتا دیں. یہ بیگم نصیرہ مرید احمد کے نام کی مسجد ہے جو کہ میری ساس ہے، اور یہ لوکیشن اس کی ایگزیکٹ جو ہے وہ بیہائنڈ دا لاشی ماڑی ہے اور رنگ روڈ اس کو کہتے ہیں، رنگ روڈ عقب لاشی ماڑی بہاولپور. یہ کب تعمیر ہوئی مسجد اور کس کا یہ خیال تھا یہ اس طرح کا جو ہے نا یہ اس کو مسجد کو؟ یہ دراصل سٹارٹنگ میں یہ جگہ تھی ہماری، تو انہوں نے کہا کہ یار شادی حال بنا لیتے ہیں، کیا پروگرام ہے؟ تو میں نے بھائیوں کو کہا کہ نہیں بھائی اپنے بس کی بھی نہیں ہے شادی حال، تو بہتر ہے کہ مسجد، ان کا مسجد جی. تو ایک دم مسجد کا نام سنتے ہی انہوں نے کہا فوراً ڈیسائیڈ ہو گیا کہ نہیں یہ مسجد بنے گا ایک دم اس وقت یہ نام بنا. اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے خانہ کعبہ کی، جو غلاف ہے وہ باہر سے بھی بڑا پیارا ہے. یہ خیالات اور مشورہ وہ کون سے تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا اور یہ مسجد اس طرح پیاری ڈیزائن کی گئی؟ یہ اصل میں چھوٹا یعنی کہ چوتھے نمبر پہ جو ہے نا وہ ہے کویت میں، اور وہیں پہ جاب ہے اس کی. تو اس نے جس جگہ بھی اسی کی تھی، اس نے کہا کہ یار میں جو ہے نا جیسے ڈیزائن میں بناؤں گا آپ لوگ اس کے مطابق چلتے رہیں. وہ ڈیزائن وہاں پہ بنا کے ہمیں بھیجتا رہا، جیسے جیسے کرتے رہتے ہیں وہ وہیں سے بیٹھ کے ہمیں گائیڈ کرتا تھا کہ یہاں سے یہ کر لیں، یہاں سے یہ کر لیں، یہ کر لیں. وہ ساری اس میں یعنی کہ 75% جو ہے نا اسی کی ایڈوائز ہے لوگوں کے لیے کہ یہ کر دیں، وہ کر لیں، ایسے یہاں سے ایسے بھجن ایسے بنا لیں، بھجن یہاں سے ایسے کر لیں. تو اس طریقے سے جناب یہ مکمل کی گئی. جب آپ اس کے اندر آ کے مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایک خانہ کعبہ کی طرح بالکل ہے، تو کیسا محسوس کرتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بالکل خانہ کعبہ کی مشابہت میں ہے، اور اسی لیے ہم نے تھوڑا سا فرق ڈالنے کے لیے اوپر اس میں جو ہے نا مسجد اقصیٰ والا جو ہے نا گنبد لگا دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہ سمجھ بیٹھے کہ جی یہ وہ ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کا ٹرینڈ اس طرف ہوا ہے کہ یار ہمیں جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، ہمیں جانا ہے جلدی، یعنی جتنی ہو سکتی ہے کوشش کرتے ہیں اب کہ ہم پیسے اکٹھے کریں اور عمرے کے لیے جائیں. اس پہ یہ لوگوں پہ بڑا اثر ہوا ہے اس کا. جو لوگ عمرہ اور حج پہ نہیں جا سکتے یہاں پہ آ کے کچھ خوشی محسوس کرتے ہوں؟ بالکل خوشی محسوس کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. تو پھر ان کو جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ کا گھر ہے لیکن خانہ کعبہ نہیں ہے، تو جی 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 لیکن بالکل جو ہے نا باہر سے آؤٹر اس کا ایسی ہے، آؤٹر بالکل ایسی ہے، اور اندر سے ہم جو اس کا لائٹنگ وائٹنگ سسٹم اندر بنایا ہوا ہے، اندر سے جو بڑا اچھا خوبصورت بنایا ہوا ہے. وہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اندر سے بڑا خوبصورت ہے. کتنا ٹائم لگا اور جو اس کو بنانے والے مبارک ہاتھ تھے وہ مستری وغیرہ جو بھی وہ یہاں سے یا باہر سے منگوائے تھے؟ اصل میں جو میسن وغیرہ دوسرے وہ یہاں کے تھے، جو جس نے شیشہ کاری کا کام کیا وہ اسلام آباد کا حفیظ تھا ٹھیکیدار، جس سے ہم نے نیٹ پہ سرچ کر کے اس سے ہم نے بات کی تھی، لیکن کاریگر اس نے ملتان سے منگوائے تھے. انہوں نے یہ جو مسجد کے شیشہ اندر لگا جو وہ کاریگر ملتان کے تھے، اور انہیں ہم نے رہائش دی ہوئی تھی، ڈیلی کا کھانا پینا سب ان کا ہمارے ذمہ ہوتا تھا. اور جو دوسرے مستری وغیرہ تھے وہ یہاں کے لوکل ہیں، اور لیکن وہ بڑے مہذب اور بڑے سلجھے ہوئے لوگ تھے جو وہ تھے. اور جس نے مینار بنایا ہے وہ سوری اپنا گنبد جو بنایا ہے وہ لڑکا نورپور کا رہنے والا ہے. وہ بھی ہم نے سرچ کر کے اس سے ہماری بات ہوئی تھی، کمٹمنٹ ہوئی تھی. پھر اس نے کہا تھا جی میں اس کے مطابق جو اس نے کہا ہم نے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو چیزیں لے کے دی، اور ڈیمانڈ کے مطابق اس کی ہم نے پیمنٹ کی اس کو. اچھا جو لوگ آئے نماز جمعہ اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے لیے کیا ٹائم ہے؟ نماز جمعہ کا کیا ٹائم ہے؟ آج بھی جمعہ ہے اور اگلا جمعہ بھی آئے گا، لوگ اگر آنا چاہے تو کیا ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی تھوڑا سا اگر ہے. ہمارے یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے کہ آپ تھوڑی سی لنتھی کر دیں. نہیں جو ایگزیکٹ ٹائم لکھا ہوا ہے 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے یہاں پہ جمعے کی نماز جمعہ 1:30 بجے یعنی کہ دوپہر میں نماز جمعہ جو ہے بالکل ایگزیکٹ ہم کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ دائیں سے دور دور سے آتے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جتنی جگہ ہے اس جگہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کافی بچے آ جاتے ہیں، بڑے آتے ہیں. پھر ہم نیچے مسجد کے نیچے بھی تہہ خانہ ہے وہ بھی مسجد ہے. اس کے نیچے بھی تہہ خانہ وہ بھی مسجد کی جگہ ہے. مسجد جہاں تک مسجد کی دیواریں ہیں اس کے اندر ہی ہے، اور وہ مسجد کی مسجد بنی ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ ہر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے اس میں بھی نیچے جا کے، اور جمعے والے دن وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں.
अच्छा, हम एक दफा पहले भी आए थे, आज भी आप हैं, इसकी खिदमत के लिए आप ही हैं, आप ही करते हैं इनकी? जी, ये क्योंकि सारी इसकी जो है ना खर्चा जो कुछ है वो सारे मेरे हाथ से हुआ है, सब मैंने खुद किया है, सारे मेरे अपने हाथ से। और जो कुछ भी इसमें है वो हेड ऑफ द, ये कह सकते हैं कि हेड ऑफ द मॉस्क कंट्रोलर वो मैं ही हूँ फिलहाल। माशाल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। एक तो आप आते होंगे, आपको एक फीलिंग आती होगी खाना काबा की। अलग अलग शुक्र है, मुझे सबसे बड़ा ये है कि मैं खुद वहाँ पे होकर आया हुआ हूँ और मैंने देखा है, उसका तो एहतराम ही कुछ बहुत बार है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये खुशी होती है कि लोगों का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है और लोगों ने दीन की तरफ जो है रुझान पकड़ा है। इसकी वजह से, बनने की वजह से लोगों का दीन की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया। ये मस्जिद है, लोकेशन आपको बता दी है, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। ये बाहर का जो है ना खाना काबा की तरह बिल्कुल जो है ना, ये पत्थर टाइल है। ये टाइल, जो पत्थर वाली टाइल है, ये कहाँ से मंगवाई थी? ये सिर्फ एक बंदे के पास थी, शबीर वाले के पास। पूरे पाकिस्तान में और टाइल किसी के पास नहीं अवेलेबल हमें। और अब जब मैंने ऊपर सोल्डर लगवाए हैं तो मुझे मजीद टाइल की जरूरत पड़ गई है। तो इस नंबर की टाइल मुझे मिली नहीं, पूरे पाकिस्तान से नहीं मिली है, यानी कि जो इस पे लगी हुई है वो नहीं मिली। फिर अब मैंने बिल्कुल ब्लैक जो है इसी सेम नंबर का ब्लैक प्लेन में मुझे मिल गया। वो भी 40 टाइलों की मुझे जरूरत पड़ी थी, तो मैंने इस पे लगाई है। मतलब किसी के पास इस वक्त भी नहीं है और पहले भी नहीं थी, सिर्फ एक बंदे का। जी, ये जो मस्जिद है, ये बहुत प्यारी मस्जिद है। ये संगे मरमर टाइल पत्थर लगा हुआ है, बिल्कुल जो है ना गुलाफे काबा वही जो है ना चकोर बनी हुई है बिल्कुल ही। अंदर से भी आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत माहौल है अंदर का, बहुत खूबसूरत। ये मस्जिद के हम अंदर आ गए हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद है। ये शीशे का टोटल जो है ना, ये शीशे का काम हुआ है। क्या ऊंची शान है। ये उन लोगों की अकीदत है जो हज या उम्रे पर नहीं जा सकते, वो यहाँ आकर इस मस्जिद में जो खाना काबा की तरह है, इनको देखकर सुकून महसूस करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खाना काबा से मुशाबत रखने वाली मुनफरद काबे के डिज़ाइन वाली बनी ये मस्जिद बहुत प्यारी मस्जिद है। अगर आप कभी बहावलपुर आएँ या बहावलपुर आने का प्लान बना रहे हैं तो ये मस्जिद की ज़ियारत ज़रूर करें, बहुत प्यारी मस्जिद है। अल्लाह पाक हम सब को बार बार अपने घर काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें इस मस्जिद को आबाद करने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें। कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों ने जिसने भी ये मस्जिद देखी हुई है या जो देखना चाहता है वो कमेंट्स ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला। एक शीशा लगा हुआ, ये बाहर का मंजर है। ये बाहर से दूर से जो है ना, ये मंजर दूर का, ये देखें कितनी जो है ना बिल्कुल काबा के जैसे जो है ना दूर से दिखती है। मस्जिद अक्सा का गुंबद जो है ना। अल्लाह पाक हम सब को अपने घर काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, इस मस्जिद को आबाद करने की तौफीक दे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।